لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بھیجئے محمد والے. بزرگان ملت، برادران ایمان، ولی خدا اور اس کے ساتھ ہونے کے لیے شرائط اور اس کی بحثیں جو ایک سفر سے چل رہی تھی آج 8ویں مرحلے پر پہنچی ہے. اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا جو راستہ ہے ہمارا وہ ہے مصیبتوں پر شکر کرنا یا مصیبتوں پر صبر کرنا. مصیبتوں پر شکر کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنے میں فرق ہے. شکر اہل البیت کے لیے یعنی ہر مصیبت پر شکر کرنا. میں نے کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس راستے کا پہلا قدم جو اٹھاتا ہے امام معصوم اٹھاتا ہے. یعنی مصیبت اپنے اوپر لیتا ہے اور اس کے بعد اس مصیبت میں سب کو داخل کرتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ غیر انبیاء ہو، سب اس مصیبت میں داخل ہوتے ہیں. یہ مصیبت جو ہوتی ہے اہل البیت کی بہترین عبادتوں میں سے مصیبت کو اپنے اوپر لینا. یعنی نماز روزہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اس کے اوپر کوئی حرف منفی کہے. بڑی مصیبت اہل البیت کے لیے بہترین عبادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں روایت میں ہے، حدیث میں پروردگار نے پیغمبر سے 3 چیز کے بارے میں عہد لیا تھا. پیغمبر ہم تمہیں آزمائیں گے، سخت آزمائیں گے. آزمائش اللہ کی طرف سے ہے 3 چیزوں میں. اس لیے آزمائیں گے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تمہارا صبر کیسا ہے. پیغمبر نے جواب دیا پروردگار سے، یا اللہ یقیناً اگر تو چاہتا ہے تیرے ہی توفیقات سے صبر بھی کروں گا. پہلی آزمائش یہ ہوگی پیغمبر خود تمہارے بارے میں پہلی آزمائش ہوگی
یعنی قرآن بھرا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو لوگوں نے اذیتیں کی، کس طریقے سے ٹارچر کیا۔ یہ پہلی آزمائش ہے، ابتلا کہتے ہیں اس کو۔ پتھر مارا، کانٹے بچھائے، دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، نہ جانے کیا کیا کہا پیغمبر کو، وطن سے دور کیا، جنگیں کی۔ خود اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ یعنی اذیتوں کے مقام پر سب سے زیادہ مصیبت اللہ کے نبی پر ہو رہی، تمام انبیاء کے نسبت۔ خدا نے کہا دوسری آزمائش یہ کہ تمہارے بھائی پر آزمائش ہوگی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کو رسی میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جائے گا۔ ایک مظلومیت علی کی، فاطمہ کی مظلومیت۔ تیسری آزمائش رسول کی کہ آپ کے فرزندوں کو اذیتیں دی جائے گی، ظلم کیا جائے گا آپ کے فرزندوں پر۔ امام حسن، امام حسین، شہزادی کونین، دوسرے اماموں کی طرح شہزادی کونین کو زہر نہیں دیا گیا تھا، مینٹل ٹارچر کیا گیا تھا۔ ذہنی ٹارچر زہر اور تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں تھیں، چاہے وہ گھر کے اندر شہزادی کونین پہ، گھر کے باہر رسی ڈال کر کھینچنا، امام حسن کو زہر دینا، کربلا میں امام حسین کو مارنا، یہ آزمائشیں ایک طرف سے رسول کی آزمائشیں تھیں۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ تھا یہ، کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جب امام علی کو گلے میں رسی ڈال کر گھر سے باہر کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا، اس وقت ایک یہودی کلمہ پڑھتا ہے، مصیبت کا وقت تھا وہ، لیکن یہودی کلمہ پڑھتا ہے مسکرا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کون سا اچھا وقت ہے تیرے کلمہ پڑھنے کا یہ۔ وہاں پر بھی علی کا وجود لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا وجود ہے، اس مظلومیت میں بھی۔ امام مظلومیت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ امام کا کام ہے چاہے خود رسول کے دوش پر سوار ہو، چاہے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ہو، ہر دونوں جگہ پر امام کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، الہی رضن برضاک، تیری مرضی پر میں راضی، چاہے وہ رسول کا کاندھا ملے مجھے یا گھوڑوں کے ٹاپے ملے، ہر دو حالت میں تیرا شکر۔ یعنی کوئی امام یہ نہیں کہ وہاں پر ایک بات ادھر ایک بات، اسے کہتے امام۔ دنیا اسی لیے ایک معنی میں امام سے جو دور ہوئی، امام کو جلدی برداشت نہیں کیا جا سکتا، کوئی برداشت نہیں کرتا امام۔ اس دور میں امام حاضر تھا، لوگ غائب تھے۔ وہ دور میں آپ دیکھیں کتنا اپوزٹ دور ہے ہمارا دور اور وہاں کا دور۔ لوگ حاضر تھے، امام جاتا تھا بلانے کے لیے، آؤ میرے پاس۔ دشمن باہر ٹھہرا ہوا ہے، چلو جنگ پر، کہتے تھے یا علی آپ کو سردی ملی جنگ کے لیے؟ دشمن باہر ٹھہرا ہوا ہے، چلو جنگ پر، امام سے کہتے تھے یا علی گرمی کا دن، یہ فصل کا موسم ہے، فصل کاٹنے کا موسم ہے، آپ ہمیں وہاں پر بلا رہے ہیں، جنگ پر بلا رہے ہیں، فصل خراب ہو جائے گی۔ یعنی امام حاضر تھا، لوگ غائب تھے، لوگ آنا نہیں چاہتے تھے امام کے پاس۔ کیوں؟ امام کے اہداف بلند ہوتے ہیں، ہر طریقے سے نہیں ہے امام کا ہدف یوں کہا جائے کہ آسانی کے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ امام یہ نہیں کہ آؤ تم آسانی سے میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، آسان نہیں۔ امام خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ تو ہماری کتاب ہے، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ،
बगैर अमल के तुम आखिरत के ख्वाब भी नहीं देख सकते। ये इमाम के अहदाफ बुलंद होते हैं, लेकिन उस हदफ तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसीलिए लोग नहीं आते थे इमाम के पास। जालिम को सामने ठहराया गया ताकि सिर्फ और सिर्फ इस हदीस के मुताबिक सामने जो जालिम था, घर का वेस्ट का एक मुफक्किर कहता है कि हमें चाहिए, जब मैं नहीं करता हूँ, हमें चाहिए कि यूरोपियन यूनियन मुआविया इब्न अबी सुफियान का एक सोने का पुतला बना, स्टैच्यू, जैसा हमारे सड़कों पर स्टैच्यू होते हैं, स्टैच्यू बनाकर ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उसकी पूजा हो सके, उसे फूल पहनाया जा सके, उसे एहतराम हो सके। पूछा क्यों? कहा कि अगर माफिया न होता तो इस्लाम वेस्ट को भी ले लेता। बहुत आसान था। इस्लाम को फैलने में जो रोकता है दुश्मन नहीं रोकता, खुद अपना रोकता है। आज दुनिया इस्लाम की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रही थी दिल में, एक अच्छा व्यू कायम हो रहा था इस्लाम के बारे में, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे थे। खुद ब्रिटिश के लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखें, 2013 जनवरी का पेपर, उसमें ब्रिटिश के पेपर के अंदर ये लिखा हुआ था कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इस्लाम बढ़ने वाला मजहब है। जब खुद इस्लाम के नाम पर सो कॉल्ड मुस्लिम्स अगर अपना हुलिया बदल दें और अपने टैक्टिक्स बदल दें तो इस्लाम के ऊपर दर्दे पड़ना शुरू हो जाते हैं। गर्व वाला कह रहा है कि माफिया का पुतला बनाना चाहिए हमें, इसलिए कि माफिया अगर ना होता इस्लाम फैल चुका होता। ये कोई मामूली बात नहीं है ये जुमला। इस तरीके से और बहुत से लोगों ने कहा इस्लाम के बारे में, हत्ता खाने काबा के बारे में। यही ब्रिटिश का अब नहीं, अज़बख बहुत पुराना वज़ीर आज़म जो सऊदी का चक्कर लगाने के बाद गया, उसने अपने पार्लियामेंट में बाकायदा ऐलान किया मुसलमानों के पास जब तक ये 3 चीज़ें होंगी हम मुसलमान को हरा नहीं सकते। जब तक इन 3 चीज़ों को हम मुसलमानों के हाथ से ना निकाल लेंगे हम मुसलमान पर हुकूमत नहीं कर सकते। ये मत समझो कि दुश्मन आपसे गाफिल है। हाँ, दुश्मन गाफिल नहीं है आपसे, आपके हर एक्ट को दुश्मन देख रहा है। इमाम अली का जुमला है ना, मशहूर जुमला, जिस फ्रंट लाइन पर तुम हो, संगर पे तुम हो, उस संगर के में ये फिक्र ना करो कि दुश्मन सो जाएगा तो हम दुश्मन पर हमला करेंगे। दुश्मन इंतज़ार कर रहा है तुम सो जाओ, तुम पर हमला करें। लेकिन ये जंगें तलवारों की जंगें नहीं है, हथियारों की जंगें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। तुम्हारे जवान को ख़राब करेंगे, फरहंग को ख़राब करेंगे, दीन को ख़राब करेंगे, दीन का लब्बादा पहना कर तुम्हें दीन से अलग करेंगे सिस्टमेटिकली। इसलिए बहुत होशियार रहना इस ज़माने में, कोई मामूली नहीं। आखिरी ज़माने में जो रिवायत है, आखिरी ज़माने में ईमान बचाना बड़ी बात है। सुबह में लोग ईमान घर से बाहर निकलेंगे, रात में दाखिल होंगे तो बेईमान दाखिल होंगे, रिवायत में है ये। एक मर्ज तकलीद थे, वो जब भी घर से बाहर निकलते थे सदका देते थे, कहते थे खुदाया तुझे 14 मासूमीन की कसम है, बेईमान घर से निकल रहा हूँ, बेईमान घर के अंदर दाखिल हो जाऊँ। मामूली बात नहीं है, साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है ये, यानी दुश्मन अहाता किया हुआ है। कहा कि 3 चीज़ें मुसलमानों की, जिसके अंदर शिया और सुन्नी दोनों आते हैं, और 2-3 चीज़ें और हैं जो सिर्फ शियों के लिए हैं। वक्त मिलेगा तो यहाँ पर बताऊँगा, नहीं तो कल की तकरीर में। पहली चीज़, खाने काबा को वीरान करो। देख लें आप लोग, इनके प्लानिंग्स कोई मामूली प्लानिंग्स नहीं है, फ्री मेंशनरी हर जगह फैली हुई है। दूसरी चीज़, कुरान को जला दो। तीसरी चीज़,
نام محمد کو مٹا دو. یہ 3 چیزیں. بھائی خانہ کعبہ کیسے ویران ہوگا؟ یا اس دور میں ابرہہ جیسا ایک لشکر لے جانا پڑے گا انہیں خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یا ایک میزائل پھینکنی پڑے گی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور خانہ کعبہ مظلوم، وہ بھی گر جائے گا، کوئی زیادہ دقت کی بات نہیں ہے. یزید نے لشکر بھیج کر خانہ کعبہ کو جلایا تھا. آپ دیکھتے ہیں مختار نامے میں، اس کو بھی ایپیسوڈ میں ہے. یہ یزید لشکر بھیج کر خانہ کعبہ کو جلایا. کئی بار خانہ کعبہ پر اٹیک ہوا. خانہ کعبہ اس کا پھر سے بنا گیا تھا. خانہ کعبہ کو ویران کرو تو کیسے ویران کرو؟ یعنی یہ نہیں کہ خانہ کعبہ ویران کر دو مطلب خانہ کعبہ کو گرا دو، لوگوں کو ویزا نہ دو، وہاں پر حج کرنے کے لیے نہ جائیں، طواف نہ کریں، لوگ اپنی اپنی جگہ رہیں، خانہ کعبہ لاک کر دو. یہ کوئی مسجد الاقصیٰ نہیں ہے جو اسرائیلی لوگ جا کر مسجد کو لاک کر دیتے ہیں. یہ خانہ کعبہ ہے، تمام مسلمین کی جگہ ہے. یہاں پر آئیں گے، تمام مسلمین آئیں گے، یہاں پر حج کریں گے، لیکن ان کا حج ورلڈ ٹور میں سے ہو جائے. یعنی عبادی سیاسی ٹور نہ ہو، پولیٹیکو ریلیجیس ٹور نہیں ہونا چاہیے، عبادی سیاسی ٹور نہیں ہونا چاہیے. ہمارا حج صرف ایک ریلیجیس ٹور نہیں ہے، پولیٹیکو ریلیجیس ٹور ہے حج، جہاں پر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ہمارے امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکہ ایک پلیٹ فارم تھا. کس چیز کا پلیٹ فارم تھا؟ عزاداری حسین کو پھیلانے کا، یزید کو بے نقاب کرنے کا، یزیدیت کو پہچانوانے کا ایک پلیٹ فارم تھا. اور اتفاقاً آج بھی انقلاب ایران کے بعد سے یہ پلیٹ فارم صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. برات از مشرکین جو ہوتی ہے وہ یہی ہے، برات از مشرکین، یعنی آج کی یزیدیت کے خلاف نعرے لگانا، خلاف میں ان کے خلاف بولنا، یعنی نعرے لگوانا، سلوگنز، انٹرنیشنل سلوگن. یہ پولیٹیکل مذہب ہے، پولیٹیکو ریلیجیس مذہب ہے. یہ سیاست اور دیانت ملی ہوئی ہے اس کے اندر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ممبر سے صرف فضائل ہونا چاہیے، اس ممبر سے اور کچھ نہیں، بلکہ ائمہ اس ممبر کو پولیٹیکو ریلیجیس ممبر بناتے تھے. لوگوں کو خبریں دیتے تھے، حالات معلوم کرتے تھے. یہ حج صرف ایک ریلیجیس حج نہیں ہے، یہ حج پولیٹیکو ریلیجیس حج ہے. اس کو ویران کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ یہ حج کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، نہ جانے یہ حج کتنا پیغام امن پہنچا رہا تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے بیت الامن ہے یہ، یہاں پر آپ ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے. وہ مذہب جو چونٹی کو نہیں مار سکتا تو دوسروں کے گلے کیسے کاٹ سکتا؟ وہ مذہب جو اتنا ایکٹیو ہے کہ ایک جانور کو تم اذیت نہیں کر سکتے، وہ مذہب کیسے بول سکتا جاؤ شیعوں کو گلے کاٹو، فلاں کے گلے کاٹو، فلاں کے ساتھ یہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ کرو؟ نہیں ہے، یہ پیس سائن ہے. یہ خانہ کعبہ ایک پیس کا سائن ہے. اس کو ویران کرنا دشمن کے لیے بہت ضروری تھا. اب آپ لوگ رحم جمرہ کی طرف جب جاتے ہیں، پتھر مارنے کے لیے ستون تھے، 3 ستون وہاں پر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اب تو پورا ایک لمبی دیوار باندھ دی گئی ہے وہاں پر کہ ستونوں کو ختم کر دیا. اس کا بیک ڈرا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بزرگ بہرحال جانتے ہوں گے، مختلف علماء سے سنے ہوں گے، مختلف پولیٹیکل انالائز کرنے والوں سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں میرے چھوٹے بھائیوں کو میں بتا رہا ہوں یہ بات. یعنی وہاں پر 3 ستون تھے. اتفاقاً یہ ستون اس شکل میں تھے جو شیطانی شکل، جو واقعاً جو شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے. یہ ستون اتفاق سے وہی شکل. آپ دیکھیں جتنے بھی اس قسم کے ستون ہیں دنیا کے اندر، یہ فری مینسنری کے ستون ہیں. یعنی دنیا میں بھی، جہاں پہ بھی، وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک ٹاور ہے. ٹاور بالکل ویسے ہی ہے جیسا یہ ستون تھا. اور جتنے اس طریقے کی بناوٹیں ہیں سب ویسے ہی بناوٹیں ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ عرب ممالک میں ہی کیوں نہ ہو، عرب ممالک میں بھی اسی شکل میں بنائے جاتے ہیں ستونوں کو، ٹاورز کو. یہ فری مینسنری کی علامت ہے.
جب دشمن نے دیکھا کہ یہ ایک علامت جو زندہ علامت ہے شیطان پر پتھر مارنے کی، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں لاجک پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن اس سے کھل رہے تھے، دشمن پہچان میں آ رہا تھا، دشمن کے بارے میں آسانی ہو رہی تھی پہچاننے کے لیے، ان کا کاؤنٹر کرنے کا آسان طریقہ تھا۔ لوگوں کے ذہن جب کھل رہے تھے تو دشمن نے پلان کیا کہ ہم اسی شیطان کے ٹاور کو اللہ کے گھر پر غالب کر دیں گے۔ کل میں نے مجلس میں کہا تھا کہ میں اس کو ایلابریٹ کروں گا آج۔ تو دشمن کا پلان تھا، تو اس پلان کو اجرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان 3 ستونوں کو ہٹایا جائے۔ 3 ستونوں کو کیا کیا انہوں نے؟ ضم کر دیا ایک دیوار کی شکل میں، جو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں پر، ضم کر دیا ایک دیوار کی شکل میں، تاکہ اس دیوار کو جا کر لوگ کنکر مارتے رہیں، صرف پتھر مارتے رہیں۔ وہ کوئی برج کے نیچے آ گیا اور لوگ بھی جا کر پتھر مارتے۔ شیطان اپنے حلیے کو بدل کر وہاں سے ہٹ کر خانہ کعبہ کے پاس آیا۔ چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ میں اس خانہ کعبہ پر شیطانیت جو آج کی سیاست ہے، اس نے جو ویران کرنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے، آئے خانہ کعبہ کے ساؤتھ حصے میں، آپ لوگ جانتے ہیں ایک ٹاور بنا گیا ہے، ایک ٹاور جس کی ہائٹ یہ ہے کہ 68 فلورز، وہ اس اینگل میں بنا گیا تھا کہ جب سورج آتا ہے تو اس کا سایہ اچھا خاصا ٹھیک خانہ کعبہ پر گرتا ہے، ٹھیک خانہ کعبہ پر گرتا ہے۔ یعنی بتا دیا مسلمانوں کو دشمنوں نے کہ اے مسلمانوں، تم جاؤ حج کرو، زیارت کرو، چاہے گول طواف کرو، چاہے سعی کرو، چاہے مروہ پر جاؤ، کچھ بھی کرو، آخرکار ہمارا ہی سایہ اس خانہ کعبہ پر آ کر رہے گا۔ اور جو فرمائے یہ ویران کرنے کے ٹیکٹک صحیح ہے، لایا سایہ کو ویران کیا، اور بالکل شکل اس کی اسی طریقے سے، فری مینسنری شکل، بناوٹ اس کی، اور گھڑی کتنی بڑی گھڑی کہ جس کی بارے میں لکھا گیا اس گھڑی کو وہاں پر رکھ دیا گیا، اور اس کے شیشوں کی خصوصیت یہ، اس بلڈنگ کے جو کل میں نے کہا تھا آپ کو، اس شیشوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بنانے والے نے کہا کہ خانہ کعبہ کے یعنی مکے کی حرم کی آواز اندر کے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ لوگ سمجھ رہے تھے بناوٹ کی کیا شان ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، خدا کہہ رہا ہے رفعتم بیوتکم وخفضتم بیتی، تم نے تو اپنے گھروں کو لمبے لمبے کر لیا، میرے گھر کو چھوٹا ہی رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو بھی ٹاور بنا دو، لیکن دشمن کی ٹیکٹک سمجھے ہم لوگ، غفلت کی نیند میں نہ رہ کہ فجر کی نماز پڑھ لیا، ظہر عصر کی پڑھ لیا، مغرب عشاء کی پڑھ لیا، خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا میں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیا میں، حرم کے اندر نماز پڑھ لیا، بس میں پاک ہو گیا۔ نہیں، ایسے پاکی نہیں ہوتی۔ امام حسین نے ایک شوق دیا، شوق یعنی لوگوں کو تعجب میں لا دیتا ہے، شوق کہتے ہیں اسے، شوق۔ کبھی ایک ایسا ہوتا ہے، مثلاً اکثر لوگ مجھے نہیں پہچانتے، اب فرض کرو میں بولتا بولتا مائک ہٹا کر اتر کر چلا گیا، تو آپ لوگ تعجب میں آ جائیں گے، شوق میں آ جائیں گے، یہ کیا ہوا، کیوں چلے گئے یہاں سے، یہ اچھا خاصا پڑھ رہے تھے مجلس۔ یہ ایکٹ کبھی بھول نہیں سکتے۔ اگر 30 سال بعد بھی یاد کریں گے تو کہیں گے ہاں وہ مولانا جو مجلس آدھی چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ یعنی بعض ایسے جھٹکے دینا جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا انسان۔ اتفاقاً امام نے ایک جھٹکا دیا قوم کو خانہ کعبہ کے اندر۔ کیا جھٹکا دیا؟ امام کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے طاقت امام کے پاس۔ کوئی امام سے جنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، آسان نہیں ہے۔ امام کے پاس علی اکبر ہے، عباس ہے، اون محمد، قاسم، اس جیسے صحابی اور دوسرے صحابی، اور خود مکے کے اندر دیگر لوگ جو امام کے چاہنے والے، سب خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، امام اپوزٹ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے باہر۔ لوگوں نے کہا کہ ہم سب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں،
یہ کہاں اپوزٹ ڈائریکشن جا رہے ہیں؟ ایک شوق ایجاد کیا تاکہ لوگ 61 ہجری کو نہ بھولیں، ورنہ بھول جاتے لوگ۔ خانہ کعبہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ صرف تم عبادت کر کے واپس آ جاؤ، خانہ کعبہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے اماموں نے جیسا استعمال کرنے کا اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ رائل فیملی کو کیوں بٹھایا گیا؟ یہ خبروں کو کیوں توڑا گیا بقی کے؟ یہ آثار کو توڑنے کی دھمکیاں کیوں جا رہی ہیں؟ رسول کا روزہ ویران کرنے کی پلاننگ کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں جہاں پر بھی روزے، ان روزوں کو گرانے کے فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آثار اسلام کو زندہ کرنے والے آثار ہیں، ان کو ویران کر دیا جائے، مکہ ٹوٹلی آثار قدیمہ سے بلیک آؤٹ ہو جائے۔ توجہ رکھیں آپ لوگ۔ دشمن نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ویران ہونا بہت ضروری ہے۔ خانہ کعبہ کا ویران کیسے کریں گے بھائی؟ توڑ نہیں سکتے، جلا نہیں سکتے، کچھ نہیں، لوگوں کو صرف عبادت کرو، طواف کراؤ، سعی کراؤ، جا کر پتھر مارو، بولو، لیکن دوسری چیزیں نہیں، برات از مشرکین نہیں۔ آج شیعہ برات از مشرکین شروع کیے وہاں پر، کس میں دم ہے ہٹانے کے لیے سب۔ اصل دین ہمارے سے نکلتا ہے، اصل دین۔ آج دین کی اوریجنالٹی اگر جو باقی ہے صرف شیعت کی وجہ سے باقی ہے، ورنہ سب تحریف شدہ، ختم ہو چکے سب۔ کیونکہ ہم لوگ تاریخ سے بات کرتے ہیں، قرآن سے بات کرتے ہیں، احادیث سے بات کرتے ہیں، پیغمبر کی سنت سے بات کرتے ہیں، اہل البیت کی سیرت اور ان کے ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ نحنو ابناء الدلائل، امام فرماتے ہیں نحنو ابناء الدلائل، ہم شیعہ دلیلوں کے فرزند ہیں، اندھی بات نہیں پھینکتے ہوا میں۔ جیسا خدا نے اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف میں بیان کر رہے ہیں وَرَجْمًا بِالْغَیْبِ، یہ اندھی تیر چلا رہی ہے لوگ۔ اندھی تیر چلانے والی شیعہ نہیں ہوتے، شیعہ وہ ہوتا ہے یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، جو نہیں کرنا ہوتا نہیں کہتا۔ توجہ فرمائے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ 2006 کی جنگ ہے، آپ کے ذہنوں کو وہاں لے کر جا رہا ہوں میں، لیبنان کی طرف۔ دنیا کی ایک بہترین جنگ، کس کی جنگ تھی؟ شیعوں کی جنگ۔ کس کی حفاظت کے لیے تھی یہ جنگ؟ صرف شیعوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، پوری انسانیت کی حفاظت کی جنگ تھی۔ یہ جنگ کی طرف آپ لوگ دیکھیں، 2006 حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی۔ آپ لوگ اگر آپ کی میموری کو ریکلیکٹ کریں گے، 2000 سے جب سے WTC کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک لہر چلی تھی، بڑے بڑے کنٹریز میں، ملکوں کے اندر باقاعدہ تھریٹننگ لیٹر جانا، دھمکی والے خط جانا کہ ہم یہاں پر بم پھوڑنے والے ہیں، وہاں پر بم، وہاں پر یہ کرنے والے ہیں۔ القاعدہ کا بہت شور تھا اس دور میں، القاعدہ بہت یعنی انونیمس لیٹر، ای میلز وغیرہ بھیجتی تھی جس میں حکومتیں پریشان ہوتی تھیں۔ یہ ایک ڈھونگ ایک زمانے تک چلا، لیکن اس کے بعد 2006 تک یہ مسئلہ جب پہنچا تھا حزب اللہ کے خلاف، حزب اللہ کے مابین بہت سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے تھے خلاف میں، باقاعدہ فتوے جاری کیے تھے، فتوے، یہ لوگ کافر ہیں، ان کی مدد کرنا حرام ہے، یہ لوگ واجب القتل، فتوے جاری ہوئے تھے مکے کے مفتیوں سے، دوسری جگہوں سے، یعنی ہم لوگوں کے خلاف۔ چلو وہ تو ہوا بھائی، اب جو غزہ کی جو جنگ میں کیوں نہیں مدد کی آپ لوگوں نے؟ یہ لوگ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اسلام کے صحیح کسٹوڈین اس وقت شیعہ ہے۔ اس وقت شیعت دنیا کے اندر ڈومینیٹنگ پاور ہے۔ جتنی بیداری اسلامی کی لہر، اسلامک اویکننگ کی لہر اب مڈل ایسٹ کے اندر چلی تھی، یہ سب شیعت کی بیداری کا نتیجہ ہی ہے۔ یہ سب 1979 کے بعد کا نتیجہ ہی ہے۔ آپ لوگ اپنی قدر کریں،
ہم سب اپنی قدر کریں. ہماری ویلیو کوئی گری ہوئی ویلیو نہیں ہے. جو امیر المومنین نے اس زمانے میں کہا تھا آؤ مجھ سے سوال کرو, مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے دکھاؤں گا. آج تک بتاؤ کوئی شیعہ آسمان تک گیا؟ سوچیں, اینالائز کریں آپ لوگ, بتا دیں کون سا شیعہ آسمان تک گیا, چاند تک کون گیا؟ ہندوستان سے کتنے شیعہ گئے بھائی؟ پاکستان سے کتنے گئے؟ یا ہر جگہ سے جانے والے شیعہ بنی ہیں؟ کیونکہ آسمان کا راستہ کسی مذہب کا امام یا لیڈر نہیں بتایا, ہمارے مذہب کا امام بتایا. دوسروں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں بتانے کی. اگر نہیں گئے تو پھر کیسے ہوا؟ کیا ہوا 1400 سال تک؟ بھائی ایک زمانہ وہ آیا, انگریز آسمان کی طرف جا رہا ہے, چاند کی طرف جا رہا ہے, ہر جگہ پر پہنچ رہا ہے, لیکن شیعہ محلوں میں محدود ہے. شیعہ اپنی عبادتوں پر خوش ہے, شیعہ اپنے رمضان کے روزے پر خوش ہے, محرم کی مزاداریوں پر خوش ہے, زندگی کے خوشیاں اور غم کے اندر خوش ہے, لیکن کبھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش سوچا بھی نہیں. شیعہ سوچا تھا؟ میں کوئی غلط بات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ نہیں پڑھ رہا ہوں. شیعہ سوچا تک نہیں تھا. ساری دنیا کہتی تھی شیعہ قوم سے اچھی قوم نہیں ہے, اس لیے کہ شیعہ بہترین لوگ ہیں, صرف اپنے آپ کو مار لیتے, دوسروں کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہے نا. وہی شیعہ آج دنیا کی نگاہ میں ٹیررسٹ ہو گیا. وہی شیعہ آج دنیا کے نگاہ میں خطرناک قوم ہو گئی. وہی شیعوں کے بارے میں ڈپلیکیٹ مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے تاکہ ان شیعوں کے گلے کو کاٹا جائے. کیوں اتنی دشمنی آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ شیعہ کل تک سو رہا تھا, آج شیعہ بیدار ہو گیا. آج کا شیعہ عزاداری کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آسمان کے راستوں کو چھین رہا ہے. آج کا شیعہ ڈرون جیسے ایک بھاری شے کو زمین پر اتار رہا ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ کوئی ہاتھ لگا امریکن ڈرون کو؟ کسی میں ہے ہمت؟ کسی ملک میں ہمت ہے ڈرون کو اتارنے؟ رشیا میں ہے ہمت؟ یورپ میں ہے ہمت؟ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم, اتنا بھاری ایڈوانس سسٹم, کسی میں ہے ہمت؟ اور صحیح و سالم زمین پر اتارنا, یہ کس کی بس تھی؟ معرف اسلامی کو حاصل کرنے والوں نے کام کیا. 2006 کی جنگ میں حزب اللہ کو ختم کرنے کی سازش تھی کہ جنگ کرو. یہ 21 سینچری کی جنگ احزاب ہے. جنگ احزاب بہت گزرے ہیں, صرف ایک نبی کے دور کی ایک امپورٹنٹ, اس کے بعد بہت سارے جنگ گزرے جو احزابی جنگ ہیں. احزاب کا مطلب تمام لوگ سامنے آ جانا. 2006 بھی اتفاق سے یہی تھا. سامنے یہود, نصارہ, دشمن, منافق, مشرک, سب مسلمان سب آ گئے تھے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ اتنے ہاکس گئے. اسرائیل کبھی ہاکس سے ڈرا نہیں, القاعدہ کے ہاک سے نہیں ڈرا, طالبان کے ہاک سے نہیں ڈرا. حسن نصر اللہ کی جنگ چل رہی تھی, حسن نصر اللہ نے ایک اعلان دیا, یہ ہوتا ہے علی کا لال, یہ ہوتا ہے زہرا کا بیٹا, یہ ہوتا ہے فرزند رسول. حسن نصر اللہ نے کہا اگر اسرائیل یہ جرت کرے گا سینٹرل بیروت پر اگر حملہ کرے گا, ہم تل اویو پر حملہ کریں گے. یہ کہا تھا نا. فوراً تل اویو کے سڑکوں پر ایمبولنسیں اتر گئیں, فائر انجنز آ گئے, سب چیز آ گئے. یعنی کیا مطلب؟ یہ دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ علی کی نسل کا بیٹا ہے, جو کہے گا کر کر دکھائے گا. توجہ فرمائیں. شیعت القاعدہ کا گروہ نہیں ہے,
کہ دھمکی دے کر خاموش بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. شیعت کہتی ہے تو کر کے دکھاتی ہے. اس لیے کہ درس عاشورہ لیا ہے ہم نے. ایک بار کہا یزیدیت کی بیعت نہیں، زندگی بھر بھوکے رہ جائیں گے لیکن نہیں کریں گے. یہ شیعت ہے. یہ خانہ کعبہ کو ویران کرو. دشمن نے کیا کہا؟ پہلے خانہ کعبہ کو ویران کرو. ویران کیسے کریں؟ اتنے لاکھ مسلمان، 30 لاکھ مسلمان جاتے ہیں زیارت کو خانہ کعبہ کی، کیسے ویران ہوا جائے؟ صرف ریلیجس ٹور. ان کو آب زمزم دو، وہاں کا عطر دو، احرام دو، آتے وقت وہاں کے کھجور وغیرہ، یہ سافٹ چیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نہیں لانا چاہیے، یہ سب چیزوں نہیں، میں ان چیزوں کا بھی قائل ہوں. آب زمزم میں بھی پیتا ہوں، وہاں کا عطر میں بھی لگاتا ہوں، خانہ کعبہ سے مشہودہ چیزوں کو میں بھی لیتا ہوں، لیکن یہ سب سافٹ چیزیں ہیں. اگر آپ آب زمزم نہیں لائیں گے تو اللہ آپ کے اوپر، اگر وہاں سے عطر نہیں لائیں گے اللہ عذاب نہیں کرے گا آپ پر. اگر آپ وہاں سے ان تبرکات کو نہیں لائیں گے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا. لیکن فکر مینا کا میدان، عرفات، اس کی لاجک، اس فکر کو اگر لے کر آ گئے ہم. میں نے کہا تھا چند دن پہلے، متوکل بادشاہ، بنی عباس کا بادشاہ تھا متوکل، پیسہ دیتا تھا کس لیے؟ مسجدوں کو بنانے کے لیے. مسجدیں خوبصورت بناؤ، آرام کی مسجدیں، رہنے دو لوگوں کو، نماز پڑھنے دو. دوسرے خراب کاروں کو پیسہ دیتا تھا وہ کہ جاؤ کربلا جا کر حسین کے قبر کو ویران کرو. کبھی ہل چلایا، کبھی راستہ بنایا وہاں سے، کبھی پانی کاٹ کر نہر بنایا، کبھی وہاں پر ایگریکلچر لینڈ بنایا. کئی کوششیں کی. آخر ایک درباری ملا نے کہا متوکل سے، بھائی آپ ذرا بتائیں مجھے یہ بات، مجھے آپ کی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا پالیسی؟ آپ ایک طرف اللہ کا گھر بنوا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی کے بیٹے کا گھر اجاڑ رہے ہیں، اس کی قبر کو اجاڑ رہے ہیں. بات کیا ہے یہاں پر؟ متوکل اپنی پالیسی کو ظاہر کیا، جو آج بھی یہی پالیسی دشمن اڈاپٹ کر رہا ہے. متوکل نے کہا کہ اللہ کا گھر اور اس میں جانے والے بندے کسی کو اذیت نہیں کرتے، نمازیں پڑھیں گے، انہیں جتنے آرام کے گھر بنا کے دیں گے اتنے آرام سے نمازیں پڑھیں گے. لیکن حسین کے روضے پر، حسین کی قبر پر جو بھی جاتا ہے دلوں کے اندر ایک انقلاب لے کر آتا ہے. توجہ فرمائیں. یہ آثار انسان کو بیدار کر دیتی ہیں. کل تک شیعت سو رہی تھی، لیکن اب شیعت چونکہ بیدار ہو گئی، دشمن کے لیے شیعت خطرہ بن گئی. کیونکہ غدیر جہانی ہونی ہے، غدیر گلوبلائز ہونا ہے. غدیر صرف ایک منطقے خاص نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں شیعہ محلوں میں کر لیے غدیر، ایرانی کر لیے، ایران میں چند شیعہ جگہوں پر شیعوں نے غدیر کر لیا. غدیر محدودیت کا نام نہیں ہے، غدیر ہر جگہ پر پہنچنا ہے. اس لیے کہ چھٹویں امام سے جب کہا گیا تھا کہ آپ ابا عبداللہ پر کتنا روئیں گے، آپ بس کریں، رونا بس کریں، اب زیادہ نہ روئیں، آپ یہ پرانا واقعہ ہو چکا ہے. امام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو جس طریقے سے تم نے غدیر کو بھلا دیا کربلا بھی بھلا دو؟ نہیں بھلایا جا سکتا ان چیزوں کو. کربلا، غدیر سے چلتا ہے انسان کا ایمان. کربلا میں وہ جنکشن ہے جہاں پر ایمان کو محکم کرتا ہے، اور یہ ایمان ثابت قدم دیتا ہے اس ظہور کے لیے جو امام کا آخر ظہور فرمائے. یہ سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ فرمائیں. یہ نہ سمجھیں کہ آج شیعہ ڈومینیشن نہیں ہے. آج
یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں شیعت کے خلاف، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کامیاب ہو چکے، اسی سے اندازہ لگائیں کہ شیعت آگے بڑھ رہی ہے، قرآن کے صحیح معنی بتائے جا رہے ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام خراسان گئے تھے، اس وقت ایک سب سے بڑا کوسچن مارک تھا امام پر۔ کیا کوسچن مارک تھا؟ جب ولی عہد بن گئے، آج کے لوگ بہرحال جانتے ہیں ولی عہد کیسے بنے، کیا کیا ہوا تھا امام کے ساتھ۔ اس دور میں آپ ایریل ویو سے دیکھیں، ایریل ویو، اب تو اتنا ڈسکشن ہوا اس کے اوپر، آج کے لوگ جانتے ہیں۔ اس دور میں لوگ یہی دیکھ رہے تھے، امام مدینے سے گئے خراسان، اندر کیا بات ہوئی مامون اور امام میں، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ امام ولی عہد بن گئے مامون کے، جبکہ امام مامون سے بڑے تھے۔ لوگوں میں ایک لہر دوڑی فتنے کی، کہ لوگ کہہ رہے تھے ان کو، یہ لوگ ظاہرانہ متقی ہیں، یعنی امام کو ظاہرانہ متقی، جب تک سیٹ نہیں ملتی جب تک متقی ہیں۔ لوگوں نے کہا، خود اپنے لوگوں نے کہا اس دور میں جو کنفیوز تھے، جب تک سیٹ نہیں ملی جب تک متقی تھے۔ اب چونکہ مامون نے ولی عہد بنا دیا، عمر کا بھی تقاضا نہیں کہ امام بن گئے۔ اس دور میں کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا یہ راز، ہر الہی راز ہر دور میں اسی وقت معلوم نہیں ہوتا، کبھی اللہ کا یہ سسپنس بعد میں جا کر کھلتا ہے۔ لیکن آج کہیں کوئی امام کے بارے میں کہ امام کیوں گئے وہاں پر، ایک ظاہرانہ تقویٰ تھا یہ، وہ تو سیٹ کے پیچھے، آج کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج امام کی نگاہ اتنی وسیع تھی، امام جانتا تھا یہاں پر ایک قوم آباد ہونے والی ہے، جو قوم ہمارے معارف کو دنیا والوں تک پھیلائے گی، اور ویسے ہی ہوا۔ آج جتنی شیعت کی ہمارے لائبریریز کتنے تھے، کتنے جلائے گئے تھے ہمارے لائبریریز، اجاڑ دیے گئے تھے، ہم لوگ ختم ہو چکے تھے۔ کل میں نے کہا تھا شیعت 0% کی طرف آ چکی تھی، اس 0% سے امام نے اتنا لایا، اس شیعت کو بلند کیا شیعہ ڈومینیشن۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، بھائی ہم تو یہاں پہ بامبے میں صبح کے روٹی کماتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ہم کہاں ڈومینیٹ کریں دنیا میں۔ آپ یہ نہ دیکھیں، آپ ایریل ویو سے دیکھیں کہ شیعت کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے۔ آج تل اویو کے اندر شیعت کے خلاف ایک بہت بڑا سینٹر ہے، شیعت کے خلاف بہت بڑا سینٹر ہے، جو شیعت، معذرت چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ شیعت کے اوپر تحقیق، ان کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، یہ اسلام علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پھیل رہا تھا۔ اسی لیے غرب نے کہا تھا ہمیں معاویہ کا ایک پتلا بنانا چاہیے اور اس کی پوجا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر معاویہ نہ ہوتا یہ اسلام کبھی کا پھیل چکا ہوتا، آیا سامنے، نام نہاد مسلمان بن کر آیا، سارے اسلام کو پولیوٹ کیا، اولاد نے اور زیادہ پولیوٹ کیا۔ اور جو فرمائے پہلی چیز خانہ کعبہ، یہ ریلیجس ٹور کر دیا گیا، اور ہم بھی اسے ریلیجس ماننے لگے۔ لیکن ایک شان اہل البیت کی کہ کربلا جہاں سے انسان، اس کو ریلیجس ٹور نہ بنا۔ امام حسین کے پاس آزادی مانگنے جاؤ، دنیا کی صاف چیزیں تو کہیں پر بھی مل جاتی ہیں، امام حسین کچھ بنانے کے لیے بلاتا ہے ہمیں۔ اور جو فرمایا، ہم یقیناً شیعہ لوگ تقلید کرتے ہیں امام کی، امام کے راستے پر چلتے، لیکن 50% ذرا وہ ہو جاتے ہیں ہم۔ عبادتوں کے معاملے میں 100% ہم امام کے راستے پر چلتے ہیں۔ عبادتوں کے معاملے میں کیسے؟ نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا امام پڑھتے ہیں، روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں جیسا اماموں نے رکھا ہے، حج ویسے ہی کرتے ہیں جیسا اماموں نے کیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔
لیکن اماموں کی زندگی ہمارے سوشل پروگرامز میں بھی ہیں، پولیٹیکل پروگرامز میں بھی ہیں۔ امام صرف مسجد کا نہیں ہے، اگر امام مسجد کا ہوتا تو خود امام حسین کہہ دیتے کہ مجھے کوئی سروکار نہیں، یزید کی حکومت سے میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، یزید سے کہو کہ حکومت کرے، مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے سوشل لائف میں امامت کتنی آئی، ہمارے بزنس لائف میں امامت کتنی آئی، ہمارے کلچرل لائف میں کتنی امامت آئی، ہمارے پولیٹیکل لائف میں، پولیٹیکل کیریئر میں امامت کتنی دخل دے رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی پولیٹکس وہ ہے جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، امام کہتا ہے کہ میں بھی پولیٹیکل ہوں لیکن میرے پاس جھوٹ جائز نہیں ہے۔ بزنس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ملاوٹ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ بزنس ہے یہ۔ امام کہتا ہے من اتجر بغیر فقہ فقد ارتتما فی الربا، جو بغیر فقہ کے، جو بغیر ہمارے بزنس کرے گا وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جائے گا۔ امام کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تم چلو، چاہے وہ پولیٹیکل کیریئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیریئر ہو۔ اتفاق سے دنیا نے اب دیکھ لیا کہ جتنا دنیا پولیٹکس، ان کے بنائی ہوئی پولیٹکس تھی، اس راستے پر چل رہے تھے، آج حسینیت سے کتنی ڈیفیٹ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نا ڈیفیٹ۔ امریکہ سے بڑھ کر کوئی پولیٹیکل ہے؟ ساری دنیا ڈرتی ہے اس سے، ہے نا، ہر کوئی ڈرتا ہے اس سے۔ اسرائیل سے بڑھ کر کوئی پولیٹیکل ہے؟ ساری دنیا ان سے خوف کھاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو نمبر 1 پولیٹیکل کہتے ہیں، نمبر 1 کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں۔ لیکن کیسے سپر پاور؟ ایک چھوٹی سی حسینی قوم کے سامنے ہار گئے۔ یعنی یہ وہ جو نصر اللہ علی ابن ابی طالب کے جو راستے پر چل رہا تھا، جس کی پولیٹکس الہی پولیٹکس ہے، اسے دنیا ہرا نہیں سکی۔ یہ آپ کی قدر ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ وہ اور باتیں، ایمان میں فرق ہے، ایمان کے درجے ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ 9ویں درجے پر ابو ذر، 10ویں درجے پر سلمان، ہے نا۔ ہندوستان کے شیعوں کا درجہ ایمان میں ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو، پاکستان کے شیعوں کا ایمان تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، لیبنان کے اور تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، ایران کے ان سے زیادہ ہو سکتا ہے، جو یقیناً ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ وہاں پر ٹکر لے سکتے، لیکن ہم میں وہ ابھی ہمت نہیں ہے، نہیں ہے، ابھی وہ ہمت نہیں ہے۔ وہ لوگ تمام اسلامک ٹیکٹکس کو جانتے ہیں، ہم لوگ ابھی نہیں جانتے، ہم ابھی بچے، ہم ابھرنا چاہتے ہیں۔ آج دشمن چاہتا ہے کہ آپ ہی پر حملہ کریں۔ کیسے حملہ کریں؟ آپس میں لڑاؤ، شیعہ سنی میں لڑاؤ، سنی سنی میں لڑاؤ، شیعہ شیعہ میں لڑاؤ۔ وہ اس فکر کے مجلس میں نہیں جائے گا، وہ اس فکر کے مجلس میں نہیں جائے گا۔ امام کہتا ہے کہ میں تمہیں معراج دینا چاہتا ہوں اور تم آپس میں جنگ کر رہے ہو۔ جو فرمایا دشمن کے ٹیکٹکس دیکھیں آپ۔ پاکستان میں اس حساب سے شیعوں کو ختم کرو، بم کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے۔ ہندوستان میں بم اور گولی نہیں چل سکتی، ان کے عقیدوں پر حملہ کرو، شیعہ شیعہ میں لڑاؤ، گروپس بناؤ، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایک اختلاف کا مرکز۔ امام فرماتے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، محرم و سفر میں جاہلیت کے دور میں کفار جنگ کو حرام سمجھتے تھے، لیکن محرم سفر میں میرے جد حسین کو قتل کیا گیا تھا۔ یعنی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک نتیجہ لانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ لیکن اتفاق سے آج دشمن یہی کر رہا ہے، جو خدائی مہینے مثلا رمضان، محرم، سفر، انہی مہینوں میں ٹینشن ایجاد کر دیتا ہے۔ انسان جوش میں آتا ہے تو ہوش کھو دیتا ہے، ہوش میں آتا ہے تو جوش ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بیلنسنگ پاور برابر نہیں رکھتا۔ دشمن کس جگہ سے حملہ کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جو فرمائیں آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ دشمن آپ پر حاوی نہیں ہے۔ آپ جو بینرز بناتے ہیں، جو ہیڈ بینڈز بناتے ہیں،
جو جلوسوں میں جاتے ہیں، جو نوحے پڑھتے ہیں، ہر چیز کی انفارمیشن دشمن لے رہا ہے، ہر چیز کی انفارمیشن۔ یہ نہ سمجھو کہ دشمن کو کوئی اطلاع نہیں ہے، دشمن کو تمہاری ہر اطلاع ہے، تم غافل ہو، دشمن شاید ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، ہم غافل ہیں، اور معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا کی شیعت بیدار ہوئی ہے، ہندوستان میں بیدار ہو رہی ہے، دشمن نے شروع کر دیا کہ ان کو ختم کرو۔ ہوشیار رہیں، تمہیں صرف ایک چیز نجات دے سکتی ہے، وہ ہے اتحاد کا پلیٹ فارم، اہل البیت کا پلیٹ فارم۔ یہ ایک چیز نجات دے سکتی ہے۔ بھائی ہم امام کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی بات نہیں، کس نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ امام تک پہنچیں؟ آپ ایسا کریں، امام کے معارف جاننے والوں کے ساتھ رہیں۔ میں جو کل بیان کروں گا، جو شیعت کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، اس میں سے 3 چیزیں، اس میں سے ایک مرجعیت۔ دشمن نے چاہا کہ مرجعیت کو ان سے جدا کر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسوں کے اوپر کام نہیں کرتے، عقیدے پر کام کرتے ہیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، پیسوں کے اوپر کام نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم فوراً کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں مرجع تقلید کی، آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا، آیت اللہ خامنئی نے کیا کہا، فوراً دیکھتے ہیں کتاب، بس اس پر عمل کرتے ہیں۔ مرجعیت میں فاصلہ ڈالو، ان کو ان سے کٹاؤ، ان سے جدا کرو، اس لیے کہ جب یہ جدا ہو جائیں گے خود بخود اہل بیت سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج جتنا بھی انسان ممبر سے بولتا ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، کہاں سے؟ کتابوں سے۔ کسی نے تو امام سے مل کر علم حاصل نہیں کیا، 1400 سال ہو چکے امام کو غائب ہو کر، تو ظاہر بات ہے ہمیں کچھ معلوم ہونا چاہیے، تو امام کے مزاج سے وہی واقف ہوگا جو امام کے نزدیک ہوگا، اور جو امام کے نزدیک ہوگا وہی صحیح مزاج ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اسی ایک قوی ترین شے پر حملہ کر دو تاکہ لوگ بگڑ جائیں۔ توجہ کریں، آج کے حد تک میں سمجھتا ہوں اتنا کافی، اور 2 چیزیں کل بیان کروں گا باقی شیعوں کے بارے میں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی یہی ہے عزیزوں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، ہم وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنا ہے جو 61 ہجری میں کوفے والوں نے کی تھی، ہمیں وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اب ایک امام ہے، آج ایک حسین پردے غائب میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حساب ہو جائے مدینے والوں کا، جیسا کہتے تھے یہود کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہود کے بارے میں، یہود نکل کر آ گئے تھے، مدینے میں آباد ہوئے تھے۔ کیوں آباد ہوئے تھے؟ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے علماء سے سنا تھا، ایک منجی بشریت، ہیومینٹی کا حفاظت کرنے والا آنے والا ہے، آخر زمانے کا پیغمبر ہوگا، وہ آئے گا، آ کر اسی مدینے سے قیام کرے گا۔ تو یہ لوگ مدینے میں آ گئے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور ہر روز اس پیغمبر کا انتظار کرتے تھے، ہر علامت سے واقف تھے پیغمبر کے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ پیغمبر کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے لوگ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں، سگے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لوگوں میں پہچان ہوتی ہے نا بچوں کی، کہ کیسے بھی اندھیرا رہے گا، بیٹے کے آہٹ سے، اس کی سانس سے، اس کے چلن سے، آواز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ یعنی اس طریقے سے پیغمبر کو پہچاننے والے لوگ جو انتظار کر رہے تھے تمام علامتوں کے جاننے کے باوجود، جب پیغمبر ظہور کیا وہاں پر، یہی پہلے تھے جو انکار کر دیا پیغمبر کو۔ آخر الزمان بھی اسی طریقے سے ہے، روایت میں بہت سارے انتظار کرنے والے ہوں گے جو امام کے ظہور کے بعد انکار کر دیں گے۔ ہمیں وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنی ہے۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد 9 اماموں نے لوگوں کو اپنی زندگی کو صرف کر دیا تاکہ لوگوں کو 12ویں کا عادی بنانے کے لیے، یعنی ہم لوگوں کو 12ویں کا عادی بنانے کے لیے 9 اماموں نے اپنی زندگی کو دے دیا۔ بھائی امام خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے لیے نقصان نہیں تھا، پھر کیوں زہر دیا گیا اماموں کو؟
صرف اور صرف اسی لیے کہ امام زمینہ بنا رہا تھا امام کے ظہور کا. خود اپنے دور کے لوگوں کو امام کے ظہور کے بارے میں بیان کرتے تھے. امام لوگ تمنا کرتے تھے کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے قائم آل محمد کو دیکھتے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے امام مہدی کو دیکھتے. اور جو فرمائے یہ آپ لوگوں کو نصیب ہے. یہ میں نے کہا تھا ابتدائی تقریر میں، اس دور میں امام حاضر تھا، لوگ غائب تھے. لیکن ہمارا دور ہم حاضر ہیں، امام غائب. یہ ہمارے اوپر سخت امتحان ہے. یہ ہمارے اوپر سخت امتحان ہے کہ امام پردے غائب میں ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے، جبکہ ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. خود اب دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، بعد میں بات نکلے گی، بہت تفصیل ہو جائے گا. المختصر، کربلا کا معرکہ سلانے کا معرکہ نہیں ہے. کربلا کا معرکہ بیدار کرنے کا معرکہ ہے. کربلا ایک سکہ ہے جس کے دو روح ہیں. ایک رخ مصائب کے ہیں، شدید مصائب ہیں، ایسے مصائب جو دنیا میں کسی پر بھی نہیں پڑے. اور کربلا کا ایک روح ایک عظیم درس ہے اس کے اندر. یہ ایسا درس جس کو حاصل کرنے کے بعد کوئی شیعہ یا کوئی بھی حاصل کرے گا دنیا کے اندر یزیدیت سے غافل نہیں رہ سکتا. کربلا اس معرکے کا نام ہے جہاں سے زینب نے اس مظلوم کی آواز کو ہر جگہ پر پہنچایا. شہید حسین یزید کے لیے زندہ حسین سے زیادہ خطرہ تھا. زینب اس شخصیت کا نام ہے. بس اس شہزادی کے دو ہی مصائب پڑھوں گا، زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. دو مصائب یہ ہیں شہزادی کے جو مشکل ترین مصائب. عصر عاشور تھا، امام حسین شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی. زینب مقتل میں آتی ہیں، بھائی کا جنازہ ڈھونڈتی ہیں، ہتھیاروں کو ہٹایا، تیروں کو نکالا. یہ وہ زینب ہے جو دونوں بھائیوں کے بدن سے تیر کو نکالا. ایک حسن کا جنازہ جب گھر آیا تو تیروں کو نکالا. ایک بھائی کے لیے مقتل میں جا کر جنازہ پہچاننے کے لیے تیروں کو نکالا.